فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور راتوں کی اہمیت اور فضیلت علماء سے ہم نے بڑی سنی ہے، اور الحمدللہ پڑھی بھی ہے اور ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کی قدر، اس کی اہمیت ہمیں کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آیا کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار بند اسے مضبوطی سے باندھ لیا کرتے اور اپنی بیویوں سے، ازواج سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ تو ازار بند لنگوٹا اسے کس لینا، مضبوطی سے باندھ لینا، اس کا معنی یہ ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کا اکثر اور بیشتر جو وقت یہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثریت ہے کہ جو دیندار ہوتے ہوئے بھی دین سے بہت زیادہ دور ہیں، خصوصاً اس آخری عشرے کے حوالے سے۔ بعض ہمارے ایسے ساتھی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساری راتیں مکمل بیداری سے گزارتے ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، ملازمت کرنے والے ہیں، ساری رات بیدار رہے، اور بیدار رہنے کے بعد جب وہ ڈیوٹی پہ گئے، کام کے اوپر گئے، پھر سستی کا مظاہرہ ہے، کام میں سستی ہے، دل نہیں لگ رہا، پریشانی ہے، نیند آ رہی ہے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے یار ساری رات بس بیداری کی تھی، کیا بتاؤں، عبادت کی تھی، فلاں فلاں۔ ایسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جو عبادت لوگوں میں آپ کا نام بھی پیدا کرے اور جس عبادت کی وجہ سے آپ کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے، اڑنے بیٹھنے میں پریشانی اور تنگی آئے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھا نہیں صرف 27ویں رات کو ہی ہم نے بیدار ہونا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اہتمام کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اور پھر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نہ ایک بڑی پیاری آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نے آپ کو خطبے میں سنائی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زوجہ محترمہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میرے حجرے میں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب میرے پاس اسے بیٹھی ہوئی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھی ہے اس کا خامد ہے کہ بغیر خامد کے اس کا خامد فوت ہو چکا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد اس کا زندہ ہے، حضرت عثمان بن مظعون اس کے خامد۔ آپ نے فرمایا اس نے حالت کیسی بنائی ہے؟ اس کی حالت ایسے ہے کہ جس طرح اس کا خامد اس کا شوہر ہے ہی نہیں، یعنی کپڑے بھی بڑے عجیب سے پہنے ہوئے تھے، پٹے پرانے کپڑے، دھلے ہوئے نہیں ہیں، حالت بھی ایسے تھی۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ذکر فرمائی تو سیدہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاؤں،
حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قیام اللیل کرتے ہیں، دن کے وقت روزے رکھتے ہیں، ان کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے بننا سورنا اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چھوڑ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بڑے حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا نے فرمایا، عثمان ارغبت عن سنتی، کیا تجھے میری سنت سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں رات کو قیام اللیل بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے رات کو بیدار بھی رہا کر، رات کو سویا بھی کر، روزہ بھی رکھ، اور روزے میں ناغہ بھی کیا کر۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر تیری جان کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے، تیرے ہمسائے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی حالت۔ آئے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں، صرف 2-3 منٹ میں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، 3 منٹ صرف۔ یہ جتنی بھی راتیں ہیں نا، لازمی نہیں یہ تاخرات ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ نے نماز عشاء، باقی تو نمازیں پڑھنی ہے ماشاءاللہ، نماز عشاء با جماعت ادا کرنی ہے، اور امام کے ساتھ نماز تراویح بما وتر پڑھ کے آپ نے جانا ہے الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز فجر تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، جب آپ نے نماز عشاء جو ہے یہ امام کے ساتھ پڑھ لی، پھر صبح کو نماز فجر پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، جب امام کے ساتھ نماز شروع کی، امام کے ساتھ ختم کی، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق پھر بھی آپ کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ چاہے جائے کہ آپ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ جائیں، سو جائیں، آرام کریں، اللہ کے کاغذات میں ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس طرح کر لیا، وہ رات تاک رات، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی، آپ تو سوئے ہوئے ہیں، 2 کام آپ نے کر لیے، اس کی برکت سے آپ کو ثواب ایسے ہی ہے جس طرح لیلۃ القدر کی رات کھڑے ہو کے آپ نے عبادتیں کی ہیں۔ مشکل تو نہیں ہے نا، کتنا آسان ہے بھلا۔ دوسرا کام آپ کیا کریں؟ وہ آپ یہ کریں کہ ہر روز کوشش کریں رات کے وقت آپ آخری جو سورہ الاخلاص ہے، چھوٹی سورہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا، ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ نماز عشاء کے بعد اسے پڑھ لیا، یعنی 3 مرتبہ اس عمل کو کر لیا، 3 دفعہ پڑھی، اور آپ تو جا کے سو گئے، لیکن یہی رات اگر الحمدللہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اس ایک قرآن مجید کے بدلے 83 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ 1000 سال کے برابر ہے نا رات یہ ماشاءاللہ۔ تو تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ بالکل آسان ہے، یہ مسجد کا غلہ پڑا ہوا ہے، کوشش کریں کہ ہر رات عشاء کے بعد آپ اس میں 20-30 روپے ڈال دیا کریں، زیادہ تو نہیں ہے، 20 روپے عام سی بات ہے، 20 روپے ڈال دیے اس میں۔ آپ نے جب 20 روپے ڈال دیے، اگر وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی، ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی تو ہے ہی نا جی، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اگر آپ نے وہ ڈال دیا صدقہ، ایک رات کے لیے ڈالیں گے، اگر وہی رات ہو گئی، اللہ تعالیٰ 83 سال جیسے آپ نے روزانہ صدقہ کیا اتنا اجر الحمدللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آخری بات کرنے والے وہ یہ کہ ہر روز اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے، اور یہ جو آخری اشرا ہے، یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کھڑا کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ الہی جو پیچھے کر لیا ہم نے پہلے، جو کیا اچھا تھا، کمزوری تھی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ یہ جو باقی ماندہ تھوڑے سے ایام ہیں، ان میں یا اللہ سستی سے بچا، چستی اور چلاکی سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مزید کچھ باتیں ہیں وہ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور کوشش کریں صدقۃ الفطر مستحق لوگوں تک پہنچائیں جن بھائیوں نے ابھی نہیں دیا، کوشش کریں، کیونکہ پیارے پیغمبر کے اصحاب سے یہ بھی ہمیں عمل ملتا ہے کہ صدقۃ الفطر عید کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی بندہ ادا کر سکتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیں، عزیز و اقربا کو دیں، اور کوشش کریں 2.5 کلو یعنی کہ 2.5 کلو گندم ہے، تقریباً 300 روپیہ بھی آ رہا ہے کہ آپ 300 روپیہ دے سکتے ہیں فی کسب کا، تو آپ کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کوئی ہمسایہ ہو اس تک یہ حق پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمام کمی کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔